بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چاند ثانیوں تک عقلانے اور بکھلانے کے بعد سلطان شاہ کو ایک موضوع جواب سوچ ہی گیا۔ دنیا میں کوئی بھی بے مصرف نہیں ہے، سب کٹ پتلیاں ہیں۔ اس کا جتنا رول ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پتلی کر کے تماشے سے نکل جانے والوں کی جگہ دوسرے لے لیتے ہیں۔ ازل سے یہ اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے ابتدائی گھبراہٹ کے باوجود بہت معقول اور گہرا جواب دیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر توصیف ہی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر غزالہ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے میرے بارے میں بھی تبصرہ کیا تھا۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کو سونپا گیا ہے؟ اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ زندگی کے تماشے میں یہ سب اپنے کردار کو گھٹانے پر قادر ہیں، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں تو کٹ پتلیاں کیا کر سکتی ہیں؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پلکیں چپکائیں، پھر بولا، تم مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر سب کچھ یوں ہی ہے تو پھر گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی کا تصور کیا ہے؟ یہ معاملے بالکل۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، راہل کو قتل ہونا ہی تھا، بدری کو اسے ذبح کرنا ہی تھا۔ ہر کام پہلے سے طے شدہ طریقے پر ہو رہا ہے تو پھر انسان کی عقل اور کوشش کو کہاں لے جاؤ گے؟ سلطان شاہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تم اس بحث میں کہاں الجھ گئی؟ مجھے معاف کر دو، میں ویرا سے بات کر رہا تھا، اسی کو میری باتوں کا جواب دینے دو۔ اور میں بھی تم سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈینی سے بات کرنے دو، ہمارے درمیان دخل مت دو، مگر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ سلطان شاہ کی پسپائی سے فائدہ اٹھا کر ویرا بھی آنکھیں نکالنے لگی۔ تم سب اپنا مغز کھپاتے رہو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ سلطان شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا بس ہوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ منصوبہ بندی ہمارے حریفوں کی ہوتی تھی، جب مشکل سر پر پڑتی تھی تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کا سدباب کر لیتے تھے۔ مشکلات کے ازالے کی ان ہنگامی کوششوں میں دسیوں خامیاں ہوتی تھیں، ہم بہتر نتائج حاصل کرنے کی خوشی میں ہمیشہ ان خامیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ویرا کی یہ سوچ درست تھی کہ ہمیں متوقع خطرات کے بارے میں پیشگی اندازہ لگا کر اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے۔ راہل اور پرشوتم کی گمشدگی کے بعد ایک بدترین خطرہ یہی ہو سکتا تھا کہ نک جلا کر بدری اور رمیش کو اپنے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا بیٹھے۔ ایسا ہوتا تو ہم اس کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک کھلی حقیقت تھی کہ ایسے خطرات کو دانشمندی سے ٹالنا صرف اور صرف بدری کے بس میں تھا، کیونکہ وہ نک موڈلے کے براہ راست رابطے میں تھا۔ ویرا نے ناقدانہ انداز ترک کر کے مفاہمت کا رویہ اپنایا تو میں یہ باتیں اسے بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ مدن موہن کا سوشل ریکٹ نیچرل انفارمیشن سیل سمیت نظروں میں آ چکا تھا۔ راہل کی فرم کا مینیجر بے نقاب ہو چکا تھا۔ توقع یہی تھی کہ ہم چاروں کے کراچی سے نکل جانے کے بعد نک موڈلے بس منصوبہ بندیوں میں الجھا رہ جاتا۔ میدان میں کوئی مددگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عملی سرگرمیاں ٹھپ ہو جاتی۔ لے دے کر راہ والے اپنی سطح پر تخریب کاریاں کرتے رہتے تو وہ سرکاری ایجنسیوں کے لیے ایک معمول کا سلسلہ تھا۔ اس بارے میں اسپیشل ٹاسک فورس نے رفتہ رفتہ ایک باقاعدہ کردار اپنا ہی لیا تھا۔ 3 بجے اول خان بھی تھکا ہارا دفتر سے لوٹ آیا اور اس نے ایک وزنی خاکی لفافہ میرے سامنے ڈال دیا۔ لفافے میں 2 پرانے بین الاقوامی پاسپورٹ موجود تھے۔ اسلم خان نامی شخص کے پاسپورٹ پر میری نئی تصویر پرانی جیسی حالت میں مہروں سمیت چسپاں تھی۔ ویرا کے پاسپورٹ پر اس کا نام مسز روزی برڈ تحریر تھا۔ مبارک ہو۔ سلطان شاہ نے میرے پیچھے آ کر ویرا کے پاسپورٹ پر نام پڑھتے ہی نعرہ لگایا، آخر کار ویرا کی شادی ہو ہی گئی ہے، اب یہ مسز روزی برڈ بن چکی ہے۔ تمہیں اتنا چہکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا چوکنے والی نہیں تھی۔ تمہارا نام برڈ تو نہیں ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ میں مسٹر برڈ نہیں ہوں، اب وہی بیچارے برڈ کی مغفرت کرے گا۔ کیا تمہیں ویرا کے لیے کسی غیر شادی شدہ لڑکی کا پاسپورٹ نہیں مل سکا تھا؟ غزالہ نے بے ساختہ ہنسی کے ساتھ اول خان سے پوچھا۔ امریکہ کے کارآمد ویزوں کے ساتھ آج کل پاسپورٹ مشکل ہی سے ملتے ہیں، جو مل گیا اسے غنیمت سمجھو۔ تصویروں کے علاوہ ان کے سارے اندراجات اصلی ہیں۔ تصویریں بدلنے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ کاتب وغیرہ جیسے ذاتی کوائف میں قریب کی مماثلت موجود ہو۔ اول خان نے کہا، تو کیا انگلینڈ کا ویزا بھی حاصل ہوگا؟ میں نے اپنے پاسپورٹ کی ورق گردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسرا پاسپورٹ غزالہ نے لے لیا تھا اور دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بالکل اصلی اور تازہ ویزے ہیں، اول خان نے پورے یقین سے کہا۔ تمہارا ویزا ایک ٹریول ایجنٹ نے لگوایا ہے، ویرا کا ویزا محکمہ داخلہ کے ذریعے لیا گیا
ہے۔ محکمے کی وجہ سے ویرا پر کسی قسم کا شبہ تو نہیں کیا جائے گا؟ غزالہ نے پوچھا۔ یہ سرکاری نہیں، عام وزٹ ویزا ہے۔ سرکاری افسران ایسے بہتیرے ذاتی کاموں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت اور اثر و رسوخ سے کام لیتے رہتے ہیں۔ یہ کام بھی اسی طرح ہوا ہے، ورنہ کڑے انٹرویو کو بغیر آج کل ممالک کا ویزا لینا خاصا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات تو کسی واضح سبب کے بغیر انکار کر دیا جاتا ہے۔ پھر ڈینی کا ویزا ٹریول ایجنٹ نے کیسے لے لیا تھا؟ سلطان شاہ نے ایک نیا سوال داغ دیا۔ تم ایک وقت میں سب کچھ ہی جان لینا چاہتے ہو؟ اول خان نے اسے گھور کر کہا۔ بھائی، ذاتی مراسم بھی کچھ وزن رکھتے ہیں۔ اس ایجنٹ نے بھی دوسرے ویزے کے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھے محکمہ داخلہ میں اپنے ایک دوست سے مدد لینی پڑی۔ سلطان شاہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آج کل یہ معلومات اہم ہے، کیا پتا کل مجھے بھی ان دونوں میں سے کوئی تصفیہ کرانے کے لیے لمبے سفر پر روانہ ہونا پڑ جائے۔ آج کل لمبے سفر کا تصور ختم ہو چکا ہے، ویرا نے ہنس کر کہا۔ اب بس 24 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور جب مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا جاتا ہے انسان کی ساری سمت الٹ جائے تو وقت کا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی دوسروں پر وقت میں 12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے، غزالہ نے کسمسا کر سلطان شاہ سے کہا۔ یہاں سے پیرس تک کی پرواز 7 گھنٹے کی ہے، گھڑیوں سے دیکھو تو تم 3 گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہو، کیونکہ پیرس کا وقت یہاں سے 4 گھنٹے پیچھے رہتا ہے، اور تمہارا دن 28 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ تم تو خود باہر رہ کر آئے ہو، تمہارے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہونی چاہیے۔ سلطان شاہ مسکرانے لگا۔ باہر رہنے سے یہ باتیں واضح نہیں ہوتی، اس کا احساس یا مشاہدہ کسی سفر کے آغاز اور اختتام پر ہی کیا جا سکتا ہے، پھر تو جو جہاں ہوتا ہے وہیں کے وقت میں ڈال جاتا ہے۔ اس وقت مجھے پہلی بار ویرا کی باتیں دلچسپ محسوس ہوئی ہیں۔ گڈ، ویرا نے خوش دلی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تمہاری کھوپڑی سے برف پگھلی ہوئی ہے اور تم سے مزید گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میز پر کھانا لگا ہوا تھا، اس دوران میں اول خان اپنی پلیٹ پکڑ کر ہمارے ساتھ آ بیٹھا۔ اب نادرہ کے مکان پر کیا صورتحال ہے؟ چند ثانیوں بعد اس نے مجھ سے پوچھا۔ کشیدگی میں ڈوبے ہوئے سناٹے کا راج ہے وہاں۔ میں نے کہا، میرے خلاف رمیش اور نک کے نظریات میں حیران کن مماثلت موجود ہے، مگر بدری ابھی تک ان دونوں کے درمیان ایک آہنی دیوار بنا ہوا ہے۔ نک کو یہ نہیں معلوم کہ رمیش مجھ سے کتنا متنفر ہے، اور رمیش نک کے شکوک و شبہات سے بے خبر ہے۔ ان میں رابطہ صرف اپریٹس پر ہو سکتا ہے، اور اپریٹس ہر وقت بدری کے قبضے میں رہتا ہے۔ وہاں میرے تینوں آدمی کافی ہیں، تم اپنا وقت اب یہیں گزارو۔ وقت کیا گزارنا؟ میں نے اب رمیش کو ذرا سبق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رات کو بدری نے اسے خواب آور گولی نہ دی ہوتی اور وہ اندھیرے میں باہر نکلا ہوتا تو میں اس کا چہرہ ادھیڑ ڈالنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میں بعد میں اندھیرے کا بہانہ کر کے اس سے معذرت کر لیتا اور وہ بھی نہ کر پاتا۔ رات کو غلط فہمی میں اس کی ٹھکائی کرنے کا ایک شاندار موقع ضائع ہو گیا۔ پھر بھی تم خسارے میں نہیں رہے، تم نے بدری سے 2 ہندوؤں کا جھٹکا کروا دیا۔ سلطان شاہ بولا۔ کھانا کھانے کے بعد اول خان نے اپنی جیب میں سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر گہری اور معنی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لفافے میں ہم دونوں کے فرضی ناموں سے ٹکٹ موجود تھے۔ اگلے روز دوپہر کو امارات کی پرواز سے لندن روانگی کے ہماری نشستیں کنفرم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں کل صبح 10 بجے تک گھر سے نکل جائیں گے۔ اول خان نے اعلان کیا 12:10 پر یہ دبئی کی طرف پرواز کر رہے ہوں گے۔ ویرا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں سفر کیے ہیں، مگر اس بار کیفیت ہی عجیب سی ہے۔ اس بار میں اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے جا رہی ہوں۔ دعا کرنا کہ میں کامیاب رہوں۔ ان مختصر اور سیدھے سادے جملوں نے ہم میں سے ہر ایک کو متاثر کیا، اور چند ثانیوں کے لیے کمرے کی فضا میں بوجھل سا سکوت چھا گیا۔ تمہارے 3 قیدیوں کا کیا حال ہے؟ سکوت توڑنے کے لیے میں نے اول خان سے پوچھا۔ 3 نہیں، مدن موہن سمیت وہ 4 تھے، اب 3 رہ گئے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں، کیا چوتھا فرار ہو گیا؟ ویرا نے بے یقینی سے سوال کیا۔ لیڈی سرفراز نے اپنے دوپٹے کے ذریعے ایک کڑی سے لٹک کر رات کو خودکشی کر لی۔ سب کے دانوں سے تحیت عطا آواز نکل گئی۔ میرے لیے بھی وہ غیر متوقع تھی۔ وہ مدن موہن کو حاصل کر کے ایک نئی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مدن کی اداکاری کی وجہ سے اسے گمان تھا کہ وہ بھی دل و جان سے اسے چاہنے لگا ہے۔ ہماری تحویل میں وہ مدن کی بے گناہی کا دم بھر رہی تھی۔ جب اسے مدن کا ریکارڈ کیا ہوا اعتراف سنایا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ دوسری عورتوں کی طرح مدن نے اسے ایک کھلونا بنایا ہوا تھا۔ وہ اس کے بعد سے تھکی اور دل برداشتہ نظر آ رہی تھی۔ کل رات وہ زندہ تھی، آج صبح اس کی اکڑی ہوئی لاش چھت کی کڑی سے جھول رہی تھی۔ اندازہ ہے کہ اس نے 3-4 بجے کے درمیان اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہوگا۔ کسی محافظ نے اس کی سسکی کی آواز تک نہیں سنی۔ اسٹیشن 4 تو شاید ملیر چھاونی کے کسی میدان میں قائم تھا، وہاں
وہاں چھت کی کڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ ویرا نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہمیں ایک پرانی بیرک مل گئی ہے، عورت ہونے کی وجہ سے رات دوسرے قیدیوں سے الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ رات کو 10 بجے کے بعد کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ ایک بے کردار عورت اتنی حساس بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان شاہ بڑبڑایا، محبوب کی بے وفائی اور ریاکاری کا علم ہو گیا تھا تو اسے مدن کا خون کرنا چاہیے تھا، خود کیوں مر گئی؟ محبت میں کسی سے دھوکہ کھانے کا احساس بہت ذلت امیز ہوتا ہے، ویرا نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسے موقع پر عورت خود اپنی نظروں میں گر جاتی ہے، شاید وہ بھی اسی سانحے سے دوچار ہوئی ہے۔ وہ بد کردار نہیں تھی، اس نے زندگی کے باقیہ سفر کو طے کرنے کے لیے کسی قابل اعتبار سہارے کے خواب دیکھے تھے جو چکنا چور ہو گئے، یا پاکستان کے سارے مرد مر گئے تھے جو اسے مدن نظر آیا تھا؟ سلطان شاہ نے حقارت سے پوچھا۔ محبت بہت ظالم جذبہ ہے، یہ کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے، اور جس سے بھی ہو جائے اس کی ہر کمزوری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مدن موہن نے اس کو مارا ہے، گلے میں پھندا تنگ ہونے پر بھی اس کی کوئی آواز نہیں سنی گئی، یہ مشکل ہے۔ عورت اپنی فطرت نرم خو اور مہربان ہوتی ہے، مگر جب ظلم پر اتر آئے تو بہت شفاق ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ بھی ایسی ہی سخت گیر ہوتی ہے۔ وہ مرنے کا اٹل فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس نے اپنی ہر کمزوری پر قابو پا لیا۔ اس نے اپنی چیخ اپنے سینے میں روک لی ہوگی، یہ ایسی ناممکن بات نہیں ہے۔ آباد گھروں میں بہت سے لوگ اسی طرح خود کو لٹکا کر ختم کرتے ہیں اور برابر والے کمرے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میری ساری ہمدردیاں لیڈی سرفراز کے لیے ہیں، خدا اس کی روح کو قبر میں چین عطا کرے۔ اس بار سلطان شاہ نے ویرا سے بحث نہیں کی، اول خان بول پڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت گارڈ اپنے بستر پر سو گیا ہو، ایسی انسانی کمزوریاں میرے آدمیوں میں بھی ہیں۔ میرے کان ان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے، لیکن میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ پچھلی رات اول خان کی زبان سے لیڈی سرفراز کی کہانی سن کر میں دیر تک اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے، مگر دکھ تھا کہ اس نادیدہ عورت کے بارے میں میری رائے غلط ثابت ہوئی تھی۔ لیکن اس نے اپنی جان دے کر دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ گمراہ یا بد کردار نہیں، بس ایک فریب خوردہ عورت تھی، ہر عورت کی طرح تنہا اور بے بس۔ اس نے اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے کھائے ہوئے فریب کی بھرپور قیمت ادا کر دی تھی۔ اس معاملے میں بھی وہ مثالی رہی تھی۔ اس کی موت پر مدن موہن کو ضرور صدمہ ہوا ہوگا، ویرا نے اول خان سے پوچھا۔ صدمہ کیا؟ اسے تو ملال تک نہیں ہوا۔ خبر سن کر اس نے بس یہ کہا کہ وہ مشہور عورت تھی، بدنامی کے ڈر سے اپنا خاتمہ کر بیٹھی۔ اس خود غرض درندے کو انسانی خون کی حرمت کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں بھی لیڈی سرفراز سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اول خان نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا اور اسے سنجیدہ پا کر کہنے لگا، پہلے میں اسے مکار سمجھ رہا تھا، وہ بڑی عمر کی عورت اور ایک نوجوان کا عشق تھا، اس پر اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اصحابی فارمولے کی طرح یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اپنے نفس کی غلام تھی، مگر اب میری رائے بدل گئی ہے۔ مدن موہن کے حوالے سے کچھ افراد کی گرفتاریوں کے بعد یہ بات تو کھل گئی ہوگی کہ وہ تمہارے قبضے میں ہے۔ میں نے ایک خیال آتے ہی چونک کر پوچھا۔ نہیں، یہ بات ابھی تک پوشیدہ ہے۔ اس نے میرے خیال کی فوراً تردید کر دی۔ اور وہ 4 افسر جو تمہارے لیے شجرے ممنوعہ بنے ہوئے ہیں، ان کو تو معلوم ہی ہوگا کہ مدن موہن کے بیان کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ویرا نے میری بات کو آگے بڑھایا۔ مدن موہن کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا نام کھلتے ہی پریشانیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے افسران اس کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کرا چکے ہیں۔ اس وقت مدن کی گرفتاری یا تحویل کی کوئی شہادت سامنے آ گئی تو ایک سیاسی بھونچال آ جائے گا۔ مدن تو ایک سفارتی اہلکار ہے، قانون کے مطابق ریمانڈ لیے بغیر کسی پاکستانی شہری کو بھی 24 گھنٹوں سے زیادہ حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنی جگہ پر اس کی بات درست تھی، میں نے اسے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ مقامیوں کے بارے میں ہمارا قانون ہمارے بعض پولیس افسران کی جیب میں پڑا رہتا ہے اور وہ اپنے مطلوب ملزموں کو کسی بھی کچے یا پکے اندراج کے بغیر ہفتوں حراست میں رکھتے ہیں، ان کے متعلقین کو ان تک نہیں پہنچنے دیتے، صرف اسی وقت اس کے خلاف پرچہ کاٹتے ہیں جب اس کے اقبالی بیان کی روشنی میں اگلے دن ریمانڈ ملنے کی پوری امید ہو جائے۔ اول خان اس ملک میں قانون سے ماورا مگر مخلص ترین قوتوں کی نمائندگی کرتا تھا، مگر یہ اس کے کردار کی عظمت تھی کہ وہ ہر قدم پر قانون سے تصادم کی بجائے گریز کی راہ اختیار کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ قانون کی پابندی کر کے وہ اپنے فرائض تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ مدن موہن کا نام پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بتائے ہوئے 7 نام سوشل ریکٹ کے سرکردہ افراد کے ہیں۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی کہ کچھ لوگ سوشل
سوشل ریکٹ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں کا پیچھا کر رہے ہیں، یہ بنک ملتے ہی نیچرل انفارمیشن سیل والے حرکت میں آ جائیں گے۔ ویرا کہہ رہی تھی، ان میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان میں سے کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پر سوشل ریکٹ سے تعلق رکھنے کی بنا پر نوٹ کیا گیا ہے۔ اوباش فطرت اور رنگین مزاج لوگ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی عام طور پر غیر ذمہ دار رویہ اختیار کیے رہتے ہیں۔ مدن ان لوگوں کی ان تمام کمزوریوں کی زندہ ڈائریکٹری ہے۔ رشوت ستانی، محاصل کی چوری، جعلی ادویہ کی تیاری اور پوشیدہ اثاثوں کی ملکیت کے الزام میں رپورٹیں تیار کر کے بھیجی گئی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ غیر سرکاری افراد کو ہم نے اٹھا لیا۔ 4 سرکاری افسران کے بڑے ان رپورٹوں کے ذرائع جاننا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک بچے ہوئے ہیں۔ لیڈی سرفراز کو کس الزام میں پکڑا گیا تھا؟ ویرا کا ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ یہ اس کی شرافت تھی کہ اس نے ہر بات مان لی۔ میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں کوئی ان بے ایمانیوں کے بغیر کروڑ پتی نہیں بنتا۔ یہاں سے امریکہ اور کینیڈا تک ہر سرمایہ دار اس ہیر پھیر میں ملوث نظر آئے گا۔ وہ اوباش فطرت یا رنگین مزاج بھی نہیں تھی۔ بات اس کی خودکشی سے ثابت ہو چکی ہے۔ چلو مانے لیتا ہوں۔ اول خان نے بحث ختم کرنے کے لیے کہا، تم کیا بات ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ پھر وہ اس سوشل ریکٹ کی سرگرمیوں کیوں اور کیسے ملوث ہوئی؟ لیڈی سرفراز کی شہرت ایک مخیر خاتون کی بھی تھی۔ مدن موہن فون پر بات کرنے کے بعد مدر ٹریسا کے متعدد بلائی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی مواد لے کر اس کے دفتر پہنچا تھا۔ مقصد مدر ٹریسا کے لیے سرمایہ حاصل کرنا تھا۔ اس ملاقات میں لیڈی سرفراز دل ہار گئی۔ اس نے مدن موہن کو پہلا عطیہ $1 ملین کا دیا تھا۔ مدن نے اسے اپنے پروگرام میں مدعو کرنا شروع کر دیا۔ ایسی تقریبات میں آزادی سے مدن سے مل جل سکتی تھی۔ ہوٹلوں میں ملاقاتوں کے اسکینڈل بن سکتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ بے قصور تھی، ویرا متاسفانہ لہجے میں بولی۔ خفیہ اثاثے بنانے کے سوا اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اور یہ جرم دنیا میں باحثیت شخص کم و بیش کرتا ہی ہے۔ مدن اس سے مال اینٹتا تھا۔ وہ عورت اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اول خان نے اکتا کر اس کی بات کاٹ دی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اسے میں نے نہیں مارا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے خودکشی کی ہے۔ اس موضوع کو چھوڑ کر دوسری بات کرو۔ اچھا ہوا مدن موہن اسی وقت اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے آ گیا۔ بات زیادہ بڑھ جانے کے بعد اس کی نیت کا راز کھلتا تو لیڈی سرفراز کو زیادہ صدمہ ہوتا۔ اس کا وہ انجام موجودہ انجام سے کہیں زیادہ دردناک ہو سکتا تھا۔ میں تم سے 100% متفق ہوں۔ میں یہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تم بحث جاری رکھو، میں SSB والوں کی خیر خبر لے کر واپس آتا ہوں۔ آج میرا سارا دن یہیں بیٹھے بیٹھے گزر گیا۔ فون کیوں نہیں کر لیتے؟ سلطان شاہ نے مجھے روکنے کے لیے پورے خلوص سے یاد دلایا۔ اپنی غیر حاضری میں فون اپنے کمرے میں مکفل رکھتا ہوں، اسی وجہ سے وہ اب تک میرے قابو میں ہے۔ ان کے رابطوں کا سلسلہ چل پڑا ہوتا تو وہ اب تک کہیں اور نکل گئے ہوتے۔ میں نے ان چاروں کو خدا حافظ کہا اور فلیٹ سے باہر آ گیا۔ نادرا کے گھر پر اس روز ماحول بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ دونوں STF کے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر لان پر فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ منظر دیکھتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ لان کے ایک حصے پر راہل کے قتل کی واردات کو مشکل سے 12 گھنٹے گزرے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میرے آدمیوں نے وہاں سے خون کے لوتھڑے صاف کر کے خشک مٹی سے ہر داغ کو مٹا دیا ہوگا۔ اگر پھر بھی خون کی بو کو تو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر رمیش فٹ بال کا تعاقب کرتا ہوا اتفاقاً اس کنارے کی طرف جا نکلتا تو خون کی بو یا سبز گھاس پر پھیلی ہوئی تازہ مٹی دیکھ کر تجسس میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کئی دن کے جمود کے بعد بدری کو اسی روز فٹ بال کھیلنے کی کیا سوجی تھی۔ میں جو ہی گاڑی سے اترا، رمیش نے دور سے آواز لگائی، علی جوتے اتار کر یہیں آ جاؤ، تھوڑی سی ورزش ہوگی اور ہاتھ پیر کھل جائیں گے۔ اس وقت بدری کو لان سے بلانا مناسب نہیں تھا۔ میں رمیش کی پیشکش قبول کر کے لان کی طرف ہو لیا۔ بدری ڈرائیور سے گیند چھیننے کی جدوجہد میں ہانپ رہا تھا۔ رمیش اور چوکیدار 2 مختلف سمتوں میں اچھل کر پاس لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ بظاہر وہ چاروں 2 فطری ٹیموں میں بٹے ہوئے تھے۔ تم اپنے نوکروں کے ساتھ مل جاؤ۔ بدری نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہم تم تینوں کو سنبھال لیں گے۔ اس وقت اسکور 2-5 ہے، ہم جیت رہے ہیں۔ وہ خاصی مذاق کا خیز صورتحال تھی۔ 4 آدمی ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور قدورتیں لیے لان پر یوں کھیل رہے تھے جیسے سب آپس میں دوست ہوں۔ میں نے جوتے اور موزے اتار کر کنارے پر رکھے اور ہاتھ پیروں کو ورزشی انداز میں حرکت دیتا ہوا لان پر اتر گیا۔ اس وقت گیند چوکیدار کے پاس تھی، گول کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ ان چاروں کے سانس چڑھے ہوئے تھے، میں تازہ دم تھا۔ چوکیدار نے فٹ بال میری طرف پھینک دی۔ میں گول کی طرف چلا تو رمیش میرے تعاقب میں تھا۔ پہلا گول کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ گیند چھیننے سے زیادہ مجھے اڑنگا
دے کر گرانے کی فکر میں تھا۔ ہم کچھ دیر تک کھیلتے رہے۔ میں نے رمیش کو 2 مرتبہ بری طرح گرایا، مجھ پر اس کا کوئی حربہ کارگر نہ ہو سکا تو اس نے ڈرائیور سے بدلہ لے لیا۔ میرے شامل ہوتے ہی کھیل میں تلخی کا عنصر پیدا ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد رمیش بری طرح ہانپتے ہوئے ایک طرف جا بیٹھا، میں بھی اسی کے قریب آ بیٹھا۔ آج ہم نے شراب نوشی سے دور رہنے کے لیے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بتانے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہاری شراب کیسی ہے۔ پینے کے بعد کل رات دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ صبح سے پہلے میری آنکھ ہی نہیں کھل سکی۔ آج بدری کا حال مجھ سے بھی برا تھا۔ تمہارے لیے مہر لگی ہوئی نئی بوتلیں لائی گئی تھیں، ان میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ہر روز نئی بوتل کھولتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ چند روز تک شراب سے دور ہی رہوں گا۔ وہ اپنی کہتا رہا، میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ جب بدری کھیل چھوڑ کر واپس لوٹا تو جوتے اٹھا کر میں بھی عمارت کی طرف ہو لیا۔ رمیش تھکے ہوئے انداز میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں کمرے میں گھسا ہی تھا کہ میرے پیچھے خانسامہ بھی اندر گھستا چلا آیا۔ میں اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ عام طور پر وہ اجازت لینے کے بعد ہی میرے کمرے میں آتا تھا۔ سر، دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کسی تمید کے بغیر فوراً ہی بولنا شروع کر دیا۔ 3 بجے سے دھوپ میں فٹ بال ہو رہی تھی۔ مجھے یہ کوئی لمبا چکر نظر آ رہا ہے کیونکہ کھیل شروع ہونے کے بعد ہی ایک ہیلی کاپٹر اس علاقے پر سے گزرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کئی نیچے چکر لگائے۔ ایک بار وہ ریلوے لائن کی طرف ہوا میں رکا ہوا بھی نظر آیا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ یہ ابھی تک کھیلے جا رہے تھے، کوئی عام گھریلو خانسامہ نہیں تھا۔ اول خان نے اپنے اعتماد کی بنا پر اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کا وہ بیان بے بنیاد نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر پوچھا، وہ کس قسم کا ہیلی کاپٹر تھا؟ میرا مطلب ہے فوجی تھا یا کوئی عام سا ہیلی کاپٹر نظر آ رہا تھا؟ وہ فوجی نہیں تھا، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ کسی اشتہاری کمپنی کا چھوٹا ہیلی کاپٹر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اتنی نیچی پرواز کر رہا تھا۔ آگے بیٹھے ہوئے دونوں آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ مقامی تھے یا گورے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ کنٹوپ اور وردی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ غسل خانے میں ہلکا سا شاور لیتے ہوئے میرا ذہن اسی پہیلی میں الجھا ہوا تھا۔ میرا ذہن صرف اور صرف نیک ماڈلے کی ذات پر مرکوز تھا، مگر میں ہیلی کاپٹر کی مشکوک پرواز اور فٹ بال کے کھیل کو کوئی تعلق تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ اس معاملے کا حل بدری سے ہی مل سکتا تھا۔ بدری کے پیچھے جانے کی بجائے میں اپنے کمرے میں چائے نوشی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بات رونما ہوئی ہے تو بدری خود ہی میرے پاس آ پہنچے گا۔ میرے اس اندازے کی تعبیر خاصی دیر بعد سامنے آئی۔ بدری کے بشرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی چائے کی فرمائش کی۔ میں نے بستر کے سرانے لگا ہوا بیل سوئچ دبا کر خانساموں کو بلایا اور اسے چائے لانے کی ہدایت دے دی۔ راہل اور پرشوتم کے گم ہونے پر وہ کسی پاگل کتے کی طرح بلبلایا ہوا ہے۔ پہلے مدن فرار ہوا، اب وہ دونوں غائب ہیں۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تم خود ہی بتاؤ کہ میں اس الو کے پٹھے کو کیا جواب دوں؟ اس کی دھیمی آواز سے گہری پریشانی جھلک رہی تھی۔ یہ فضول باتیں بھول جاؤ، یہ بتاؤ کہ آج تم فٹ بال کس لیے کھیل رہے تھے؟ یہ احمقانہ حکم اسی کا تھا۔ 3 سے 6 بجے تک ہمیں اپنے دونوں مقامی مددگاروں کے ساتھ لان پر فٹ بال کھیلتے رہنے کا نادر شاہی حکم ملا تھا۔ میں نے اسے تمہارے یرکان کے بارے میں یاد دلایا، مگر وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ مقررہ اوقات میں وہ چاروں کو باہر بلانے پر مصر تھا۔ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے 2 نوکروں کو بلا کر نفری پوری کر لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اس نے اور کیا کہا تھا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ مزید کوئی نئی ہدایت یا نئی باتیں تو وہ بہت کر رہا تھا۔ غصے میں ہذیان کی حالت سے 2-4 معلوم ہو رہا تھا۔ خاص ہدایت ایک ہی تھی کہ مقررہ اوقات میں ہمیں لان میں فٹ بال کھیلنی ہے۔ اپریٹس آن یا آف رکھنے کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے سوال پر بدری حیرت سے اچھل پڑا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس نے 3 سے 6 بجے تک اپریٹس آن رکھنے کے لیے بھی کہا تھا۔ میں یہ بات بھول رہا تھا، اس لیے میری بات تخلیے میں ہوئی تھی۔ رمیش کو صرف وہی کچھ معلوم ہے جو میں نے اسے بتایا ہے۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اپریٹس کے بارے میں بات ہوئی تھی؟ یہ میرا اندازہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے تم پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ وہ بالا ہی بالا اپنا کام کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان اوقات میں کوئی میٹر کے ذریعے خاموشی سے مکان دے کر چلا گیا؟ ایک امکان یہ بھی ہے، لیکن دوسرا امکان اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس کا ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کر کے اس مکان کو تلاش کرتا رہا ہے جس کے لان پر 4 آدمی فٹ بال کھیل رہے ہوں۔ نہیں، اس کے منہ سے سہمی ہوئی آواز نکلی۔ وہ ویسے تمہارا خیال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے کھیلنا شروع کیا تو ایک ہیلی کاپٹر کئی مرتبہ اوپر سے گزرا تھا، مگر اس نے کسی فضائی سروے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر اتفاق سے ادھر آ نکلا ہو۔ یہ سب تمہیں کون بتا رہا ہے؟ میں
میں آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں، میرے تینوں آدمی بھی عقلیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس نے تم سے فضائی سروے کا ذکر نہ کر کے جتایا ہے کہ اب اسے تم پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ اگر اوپر سے ہیلی کاپٹر فٹ بال کے 4 کھلاڑیوں کو تلاش کر رہا تھا تو پھر اسے آپریٹس آن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ فضائی سروے کے ذریعے گھر کی نشاندہی والی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ فاصلہ نما میٹر زمین پر بہترین کام کرتا ہوگا، کیونکہ کہیں بھی رک کر یا قدم بے قدم فاصلہ بڑھ کر یقینی راہ قائم کی جا سکتی ہے۔ شاید فضا میں ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ پرواز کرتا ہوا ہیلی کاپٹر عملی طور پر بیک وقت کئی مکانوں پر ہوتا ہے۔ ہوا باز یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاصلہ نما میٹر کس مکان سے فاصلہ ظاہر کر رہا ہے، پھر ہوا میں عمودی فاصلہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ہیلی کاپٹر والوں کو مدد ملی ہوگی۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فٹ بالروں والے مکان کے آس پاس سے گزرتے ہوئے ان کا میٹر کم سے کم فاصلہ ظاہر کر رہا ہے۔ دونوں طریقوں کی مشترکہ تائید سے تلاش کیا جانے والا ٹھکانہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں فٹ بال کھیلنے پر مجبور کیے بغیر صرف میٹر سے بھی یہ مکان تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہر مکان پر معلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بار میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ نہ بھولو کہ وہ ایک مشتبہ آدمی کی تلاش میں ہے۔ ہیلی کاپٹر دیر تک ایک مکان پر یوں رکتا رہتا تو کسی زمینی کارروائی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ تم کھیل میں مگن تھے، تمہیں کسی بات کا علم نہیں، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک محفوظ ریلوے لائن پر وہ ہیلی کاپٹر کچھ دیر تک معلق رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے دوربین لگا کر تم چاروں سمیت اس گھر کا جائزہ لیا گیا ہو۔ اس کی تنگ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم بہت خوفناک اور دہلا دینے والی باتیں کر رہے ہو۔ تم اتنے اہم نہیں ہو کہ تمہارے لیے وہ اپنی ساری زمینی اور فضائی صلاحیتیں میدان میں جھونک دے گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اتنا اہم نہیں ہوں۔ اس نے اپنے وہم سے مجھے اہمیت دی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمیش کی طرح وہ بھی مجھے ڈینی کا گرگا سمجھ رہا ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔